الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ حسد یعنی حسد سے بچنا، جس کے تعلق سے بہت سا عنوان گزر چکا ہے۔ اب بس آج رمضان کا آخری دن بھی ہے اور یہ حسد کا جو عنوان ہے یہ بھی آخری ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بھی کچھ اسباب اور وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ عجب اور تکبر ہے۔ حسد پیدا ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دل میں عجب ہوتا ہے، چنانچہ جب کسی اور کو دیکھتا ہے، اس کو بھی کسی فیلڈ میں کوئی مقام مل رہا ہے تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کو آدم علیہ السلام سے اسی عجب اور تکبر کی وجہ سے حسد ہوا تھا۔ یعنی آدمی کے اندر جب بڑائی ہوتی ہے تو پھر حسد ہونے لگتا ہے۔ بڑائی آدمی کے اندر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 2، حسد آنے کی دوسری وجہ دشمنی۔ دوسری بات یہ کہ دل میں عداوت ہوتی ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے۔ کسی وجہ سے بھی اگر دل کے اندر دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے دوسرے کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت یا اس کی کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، کسی بھی طرح کی کوئی دشمنی اگر ہے تو پھر اس دشمنی کی وجہ سے وہ حسد کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری وجہ ہم عصری یعنی تعلیم ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی دونوں نے ڈگری لی ہے، اس طرح تو ایک اس کی وجہ ہم عصری ہے۔ اگر ایک دور میں لوگ ہوں، ہم عمر ہوں، ہم سبق ہوں، ایک لیول پر ہوں، ایک ہی لائن میں کام کر رہے ہوں، تو اگر ان میں سے کسی پر اللہ کی نعمت زیادہ ہو جائے تو پھر دوسروں کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہم عصری بھی حسد کا سبب بنتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہر لائن کے لوگوں میں حسد ہوگا، حتیٰ کہ علم کی لائن میں بھی۔ حتیٰ کہ علم کے لائن میں کوئی ہے تو ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد پیدا ہوگا۔ ہاں، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مین 3 چیزیں ہیں۔ تکبر کے ہونے سے حسد ہوتا ہے، دشمنی کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، یا ایک ساتھ پڑھے ہیں، ایک عمر کے ہیں، دونوں ایک ہی لائن کی محنت کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھے پوزیشن پر پہنچ گیا اور ایک نہیں پہنچا، تو پھر اس کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے۔ اب اس کو کیا کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہلک مرض کو دور کیسے کیا جائے، کیا طریقے اختیار کیے جائے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکے؟ ہاں، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے تعوذ۔ یعنی اگر کسی سے حسد کی کیفیت دل میں پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ اے اللہ، یہ کیا میرے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو کر اس کے اندر سے حسد کی بیماری نکل جائے۔ ہم محسوس کریں اپنے آپ کو، آج ہم نہیں، میرے اندر حسد نہیں ہے۔ اب بیماری ہی اس کو پتہ نہیں لگتی۔ اگر پیٹ میں درد آتا ہے تو ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، فلاں جگہ درد ہے۔ اور یہ جھوٹ کی بیماری، غیبت کی بیماری، حسد کی بیماری، ہاں ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن بیماری کو جب ہم سمجھ جائیں گے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو پھر ہم ان بیماریوں سے باہر بھی پڑ سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اللہ سے پناہ مانگنا، یا اللہ یہ کیا میرا دل ہے کہ میں فلاں کے تعلق سے میرے اندر حسد آ گئی ہے،
اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، میرے دل سے وہ حسد کو نکال دیجئے۔ ہاں، اور اسی طرح حسد کو نکالنے کا جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے۔ اس سے پہلے تقوی کا بھی عنوان گزر چکا ہے۔ جس کسی سے انقباض یا حسد کی کیفیت ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے کہ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اگر میں کسی کا برا چاہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ موت کی یاد اور فکر آخرت، اللہ کے حضوری پیشی کا خوف، یہ سب ایسی فکریں ہیں کہ جس بندے کو لگ جائیں تو پھر اسے دوسروں کی طرف نظر ہی نہیں کرنے دیتی۔ ہاں، اسے اپنی فکر اتنی پڑی ہوتی ہے کہ دوسروں کی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو حسد سے بچنے کا دوسرا جو کام ہے وہ تقوی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک تیسرا کام فرمایا صبر۔ صبر جس بندے کے اندر ہوگا، صابر بندہ بھی حسد کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کے ایذا پر صبر کرنے والا ہو، دوسروں کے تکلیف دینے پر صبر کرنے والا ہوگا تو کسی کے بارے میں خواہ کی بدگمانی یا ناراضی یا حسد اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، آج صبر نہیں ہے، بے صبرے ہیں سب۔ اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کا بدلہ اللہ خود دیں گے، ان اللہ مع الصابرین۔ ہاں، اسی طرح فرمایا تیسرا کام یہ ہے، پہلا کام اللہ سے پناہ مانگنا، دوسرا تقوی کو اختیار کرنا، تیسرا صبر اپنے اندر پیدا کرنا، اور چوتھی چیز یہ ہے رضا بالقضاء۔ بندہ اگر رضا بالقضاء پر راضی رہے تو حسد کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اگر بندے کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے، جس کو جو مقدر ہے وہ اسے ملنا ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ رضا بالقضاء، اللہ جس کو جو دے میں اس پر راضی ہوں۔ بس جس کے اندر یہ کیفیت ہوگی اس کے اندر بھی حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، اور ایک آخری بات، پانچویں بات حسد کو دل سے نکالنے کے لیے، لیکن اس کے لیے روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ روحانی ڈاکٹر جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا کہ یہ حسد بیماری لطیفہ خفی سے وابستہ ہے۔ جب ایک سالک لطیفہ خفی کا سبق کرتا ہے اور مراقبے کی کثرت کرتا ہے تو اس بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پھر بندے کو اپنی فکر ایسی لگتی ہے کہ نظر دوسروں کے احوال کا موازنہ کرنے سے ہی رک جاتی ہے، موازنہ کرنے سے ہی رک جاتی ہے۔ لہٰذا دل میں کسی کے بارے میں حسد کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ ایک خفیہ طریقہ ہے اس بیماری کو دور کرنے کا، لیکن یہ سبق کسی شیخ کے زیر سایہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 5 طریقے ہیں حسد سے بچنے کے۔ حسد آنے کے 3 طریقے، عجب و تکبر، دوسری دشمنی، تیسری ہم عصری یعنی ساتھ میں ایک عمر کے ایک ساتھ پڑے ہیں تو ان کے اندر حسد ہوتا ہے۔ اب حسد کیسے ہمارے اندر سے جائے؟ نمبر 1 اللہ سے پناہ مانگے، نمبر 2 تقوی اختیار کرے، نمبر 3 صبر ہمارے اندر پیدا کرے، نمبر 4 رضا اور بالقضاء، اللہ کے دین پر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، اور اسی طرح 5ویں چیز ہے کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر اس پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے وہ حسد کی بیماری نکل جائے گی۔ اور آخری کچھ تدبیریں جو ہمارے اللہ والوں کی ہیں، حسد کے کچھ علاج ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت آسان علاج بتایا ہے۔ اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں حسد ہے، آگ لگتی ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک انقباض آتا ہے، ایک درد پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو۔ بہت پکی بات بتائی، حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہتا ہے، فرمایا کہ تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو۔ یہ غیبت کا اپوزٹ ہے، جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا الٹا کرو۔ غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے تو تعریف کرو،
اس کے ساتھ اکڑ کر رہنے کو دل چاہتا ہے تو اس کے سامنے تواضع سے پیش آؤ، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو۔ اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ ہاں، یہ علاج ہے حسد کو دور کرنے کا۔ پہلے ہم سمجھیں کہ میرے اندر حسد کی بیماری لگی ہے تو پھر یہ تمام کام ہو سکتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جائیں، یہ تو حسد کی بیماری کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ لے کر اس کے گھر پہنچ جاؤ، اس کو ہدیہ دو، تو انشاءاللہ ان کاموں کی وجہ سے تمہارے اندر سے حسد نکل جائے گا۔ کیا کیا کرنا ہے؟ غیبت کرنے کے لیے دل بولے تو اس کی تعریف کرنا ہے، اس کے سامنے اکڑ کر رہنے کے لیے دل بولتا ہے تو اس کے سامنے چھوٹا بن جانا ہے، اس سے دشمنی کرنے کے لیے دل بولے تو اس سے دوستی کر لینا ہے، اس کی کوئی نعمت چھن جانے کے لیے دل کہتا ہے تو فوراً اس کے گھر کوئی گفٹ لے کر پہنچ جائیں۔ اس طرح اس کے اپوزٹ کام کرنے سے انشاءاللہ ہمارے دلوں سے حسد نکل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے فلاں سے بڑا حسد ہے، تو حضرت نے بالکل اسی طرح کا ایک علاج بتایا، جس میں یہ تھا کہ تم یہ فلاں چیز لے کر یعنی گفٹ لے کر اس کے گھر جاؤ اور اس سے محبت کرو۔ چند مہینے کے بعد اس نے خط لکھا کہ حضرت حسد کی بیماری میرے دل سے بالکل ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیجئے، وہ یہ کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں۔ ہاں، ایک اور چیز شامل کر لیں کہ جس کے بارے میں حسد ہمارے دل میں آ رہا ہے اس کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو اور نعمت عطا فرمائے۔ اس طرح اور دعا کرنا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے، آپ 2 دن اس کے لیے اگر دعا کریں گے تو دل سے حسد بالکل ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اس کو اور عطا فرما، یا کم سے کم ایک دن، بس ایک دن میں اس بندے کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ یہ دعا حسد کے لیے انشاءاللہ دوا بن جائے گی۔ یہ حسد کے لیے کیا بن جائے گی؟ دوا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کبیرہ گناہ یعنی بہت بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا آخری دن ہے۔ اب یہ سلسلہ بھی اب یہاں ختم ہے۔ انشاءاللہ آگے مشورے سے اہل خاندان اور ہمارے گروپ کے لوگوں سے مشورہ کر کے آئندہ انشاءاللہ سلسلہ کس طرح باقی رکھیں، یہ تو ہم نے رمضان کے تعلق سے سوچ کر شروع کیا۔ الحمدللہ آپ تمام لوگ اس کو فالو بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اور فالو کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان میں کتنے عنوان ہمارے سامنے آئے تھے؟ رمضان کی برکات، اور دوسرے نمبر پر روزہ کیوں فرض کیا گیا، تیسرے نمبر پر دل کی اصلاح، اور چوتھا جو ٹاپک تھا وہ تقوی کی برکت، پانچویں ٹاپک تھی زبان کی حفاظت، چھٹی ٹاپک تھی نماز کی اہمیت، اور اسی طرح ساتویں ٹاپک تھی زندگی کا مقصد، اور یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے حسد سے بچنا، حسد سے بچیں۔ اتنے عنوان یعنی دوپہر میں اور رات میں دونوں وقت مل کر کے الحمدللہ اتنے عنوان آئے ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز بھی ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ ایک کے بعد 2، دوسرے کے بعد 3، اس طرح انشاءاللہ آتے ہی جائیں گے۔ ابھی جو ہے آج ہمارا افطاری کے وقت سے جو ہے رمضان کے مبارک گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اور اسی طرح خوب استغفار کریں، توبہ کریں اللہ سے، یا اللہ ہم نے اس رمضان کی صحیح قدردانی نہیں کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اس طرح جو ہے اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں۔ اور آج کی رات جو ہے لیلۃ الانعام کی رات ہے، تو جتنا ہو سکے خوب جو ہے ہم عبادت کی کوشش کریں، نفل نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، یا اللہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں لیکن آپ کا انعام لینے کے لیے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ تو بڑے دینے والے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کی مغفرت دے دیجئے، آپ کی رحمت ہمیں دے دیجئے، یہ پورے دنیا کے اندر امن و امان دے دیجئے۔ اس طرح اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اور اسی طرح سے الحمدللہ گروپ میں ایک بات رکھی گئی تھی
کہ درود شریف کا نذرانہ انشاءاللہ ہم ہمارے نبی کے حضور پیش کریں گے، تو اس پر اب تک لگ بھگ 70 پر 2538 درود شریف ہمارے پاس پہنچے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ 6 قرآن بھی لوگوں نے پڑھ کر پیش کیا گیا ہے، اور آج عصر کے بعد انشاءاللہ اس کے تعلق سے دعا ہوگی اور اللہ کے نبی کے حضور میں انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔ جتنے احباب نے اس کے لیے کوشش کی ہیں اور اس کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جو ہے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا